انہیں کے لیے ہے جو رب کی مانتے ہیں. سورہ طوفان میں اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب لفظ استعمال فرمایا. فرعون کا قصہ ذکر کر کے فرمایا فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. فرعون غرق ہو گیا، اس کا لشکر مٹ گیا، اس کی بادشاہی چھن گئی، تباہ و برباد ہو گیا، سب عربی کا مٹ گیا، ذرا بھی نہیں بچا. سب کچھ ہونے کے بعد بھی وما بقت علیہم السماء والارض، نہ اس پر آسمان رویا نہ اس پر زمین روئی. وما كانوا منظرین، نہ کوئی مہلت بھی. بڑا عجیب بات ہے، نہ آسمان رویا نہ زمین. مطلب کیا ہے رونے کا؟ دو مطلب ہے. ایک مطلب ہے کہ نہ آسمان میں مایوسی ہوئی، کمی ہوئی، وہ بہت بڑا بادشاہ آیا کام سے چلا گیا، آسمان نے کوئی ادارے نہیں کیا. نہ زمین روئی کہ میرے اوپر حکمرانی کرتا تھا، آج وہ چلا گیا، آج اور کون بھی رونا ہے میرے کے بعد. زمین بھی نہیں ہوئی، یعنی انہوں نے بھی اظہار تعصب نہیں کیا، افسوس کا اظہار نہیں کیا. نہ آسمان مایوس ہوا اس کی کمی سے، نہ زمین مایوس ہوئی اس کی کمی سے. اور دوسرا معنی حقیقی رونا ہے. حقیقی رونا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایمان والا بندہ، نیک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس پر آسمان بھی روتا ہے، اس پر زمین بھی روتی ہے. حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے جو کہا آسمان بھی نہیں رویا، زمین بھی نہیں روئے فرعون پر، کیا یہ رویا کرتے ہیں کیا؟ حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، جب کوئی نیک بندہ مر جاتا ہے اس پر آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے. کیسے؟ حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرمایا آسمان کے دو دروازے ہیں. ایک وہ دروازہ ہے جس سے انسان کا رزق اترتا ہے، اور دوسرا وہ دروازہ ہے جس سے اس کا عمل اوپر چڑھتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے وہ دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں. رزق والا بھی بند ہو جاتا ہے، عمل والا بھی بند ہو جاتا ہے. پھر وہ رویا کرتے ہیں کہ ہے کاش وہ مومن موجود ہوگا، آج اس کا رزق بھی مجھ سے آ رہا ہوگا، کاش وہ مومن موجود ہوگا، میرے ذریعے اس کا عمل بھی اوپر جا رہا ہوگا. آسمان روتا ہے. فرمایا زمین بھی روتی ہے. جس جگہ پر اس مومن نے سجدہ کیا ہوتا ہے، نماز ادا کی ہوتی ہے، وہ ٹکڑا زمین کا اس کے پڑنے کے بعد اس کے لیے روتا ہے، اے کاش وہ ہوتا میرے سینے کو اور جھٹکا ہوتا. فرعون کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا کہ اس پر آسمان روتا یا زمین روتی. کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بھی رلایا. تو کس پر رلایا؟ اپنے کلمہ کو رلایا. معلوم ہوا اصل قوت، اصل عظمت سب کلمے میں ہے، لا الہ الا اللہ میں. ہمارے عروج کا بھی ایک ذریعہ ہے، ہمارے ظہار کا بھی ایک ذریعہ ہے. اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے ہمیں عروج ملے گا، ضرور ملے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. ٹینشن نہ لیا کرو، غم نہ کھایا کرو. تمہیں نے غالب ہونا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان پر قائم رہے. غلط تم نہیں ہوگی، لیکن ہم دوسروں کی ٹپ ٹاپ کو دیکھ کر جلدی کرو نہیں چاہتے. حالانکہ اصل طاقت کلمے کی طاقت ہے. بس جس کو کلمے سے محبت ہو، جس کو کلمے سے تعلق ہوا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہونے لگے تو لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ تلقین کرنے لگے. تلقین کیا ہوتی ہے؟ مرنے والے کے پاس لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جاتا ہے تاکہ اس کو بھی یاد آ جائے
में 200 दफा ये कलमे की उल्फत नहीं थी। गौर करें फिर अल्लाह ने मकाम क्या दिया, उसके बेटे भी उलमा, उसके पोते भी उलमा, उसके पड़पोते भी उलमा। आज पूरा बर्रे सगीर उन्हीं की शागिर्दी पर गुजारा कर रहा है। क्या बरेलवी, क्या देवबंदी, क्यों सब उसी की मोहताज है। ये कलमे से उल्फत थी, कलमे से मोहब्बत थी। क्या आपने नहीं सुना वो हदीस शरीफ में आता है, जब कोई बंदा जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो अल्लाह के अर्श का सुकून हिलने लगता है। कितनी ताकत है इस बात में। बोल जमीन पर बोला जाता है, सुकून अर्श का हिलने लगता है। और जब तक अल्लाह मखरज का फरमाना न उठाने के लिए जारी करते रुकता नहीं। अभी भी हम इस कलमे की ताकत को नहीं समझते। दुनिया से मरवा होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद पूरी दुनिया में फूल भेजे गए बादशाह इस्लाम की दावत दी जाए। अगर इस्लाम लिया जाए फातिहा, वरना उनके सामने जिजिया रखा जाएगा, टैक्स दो, जिंदगी गुजारो। अगर इन पर भी राजी ना हो हम उन पर हमला करेंगे, जिहाद करेंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक वफ़द भेजा। किसके पास? उस वक़्त के सुपर पावर ताकत है रोम, ईसाइयों की हुकूमत। खत लिखकर भेजा, जाओ इस्लाम की दावत दो वहाँ के बादशाह। चुना किसको? जो अमीर बनाया वो बनाया हज़रत हशाम बिन आस रज़ियल्लाहु ताला। ये हज़रत अमर बिन आस जो खाते हैं मिस्र है, उनके छोटे भाई, लेकिन इस्लाम लाने में अपने बड़े भाई से भी पहले इन्होंने सफर की। शुरू ज़माने में अभी हुजूर ने मक्का की तरफ हिजरत नहीं की थी, इन्होंने हबशा की तरफ हुजूर के कहने पर हिजरत की। फिर उसके बाद जब इनको पता चला ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर गए, फिर ये वापस आए मक्का आया तो मुशरिकीन मक्का ने गिरफ्तार कर लिया। 6 साल कैद में था, 6 साल तक कैद में था। फिर जब जंगे आज़ाब लगी, जंगे आज़ाब के बाद इसको रिहाई मिली है, फिर ये हुजूर की खिदमत में हुआ। बड़ा लाजवाब और कामिल ईमान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हिरक़ल जो रूम का बादशाह था उसको जब खत लिखा, इस्लाम की दावत दी, तो इनको कातिब बनाकर और इनके साथ एक छोटा सा वफ़द चंद सहाबा को आज़ाद भेजा। जब अगर बादशाह को ये जब गए मुल्क शाम तो वहाँ का जो गवर्नर था जबला बिन रस्सानी, तो ये पहले उसके पास गया। मुसलमानों के खलीफा की तरफ से आए, तुम्हारे बादशाह से मुलाकात करनी है, तो वहाँ तक पहुँचाया।
ان کی کتابوں میں یہی آتا کہ آخری نبی آئے گا، اس کے پیروکاروں کی یہ علامت ہوگی، ملک شام کو چھین لیں گے. تو وہ پہلے جو پکڑ کر بات کر رہا تھا ڈھیلا پڑ گیا. چلو ٹھیک ہے، میں بادشاہ تک پہنچانے کا انتظام کرتا ہوں. اس نے پھر اپنا ایک وفد دیا رہنمائی کے لیے، جاؤ انتاکیہ لے جاؤ. اور روم کا جو بادشاہ تھا اس کا کیپٹل انتاکیہ تھا. تو یہ وفد جب وہاں پہنچا تو اس شہر کے اندر وہ شہر اچھا اعلیٰ قسم کا شہر تھا، آباد کیا ہوا اس لحاظ سے ترقی یافتہ. تو یہ صحابہ جب اونٹنیوں پر بیٹھ کر گئے تو وہاں کے دربانوں نے روک لیا، کہا نہیں اس شہر میں یہ جانور داخل نہیں ہو سکتا، یہ سواری نہیں جائے گی. پھر یہاں کیا کریں؟ یہاں ترکی گھوڑے جائیں. ترکی گھوڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، پلے ہوئے. تو آپ اس پر بیٹھ کر جاؤ. کہا نہیں ہمارے خلیفہ نے ہمیں کہا تھا انہیں سواریوں پر وہاں جانا. انہوں نے بادشاہ کو پیغام بھیجا، مدینہ سے کچھ مسلمان ہیں، آپ سے ملاقات کے لیے، ہم سواری چینج کرنے کا کہہ رہے ہیں، وہ مان نہیں رہے. بادشاہ نے کہا آنے دو. ایسے ہی اونٹنیوں پر گئے. جب بادشاہ کے محل کے پاس پہنچے ہیں نا، عالی شان محل دیکھا ہے، جب خوبصورت کبھی صحابہ نے دیکھا ہی نہیں. وہ بیچارے تانا بدو جھگیوں میں رہنے والے تھے، وہ میں رہنے والے تھے. عالی شان جو محل دیکھا سوچا اونٹنیاں وہیں باہر اس کی دیوار کے پاس باندھی کھڑی کی. محل کو دیکھ کر کے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تعجب سے یہ بول ان کے منہ سے نکلا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، یہ الفاظ موجود ہے کہ وہ محل میں زلزلہ آیا، اس کی ایک دیوار گر گئی. تو وہ جو ساتھ وفد تھا وہ تھوڑا بھاگتا وہ بادشاہ کے پاس گیا جی انہوں نے ایک بول بولا ہے، اس سے محل کی دیوار گر گئی ہے. تو بادشاہ نے سختی سے کہا ان کو کہو اپنے مذہب کا اظہار ایسے نہ کریں ہمارے سامنے، اس سے ہمارے یہاں کا ماحول خراب ہوگا. آپ جس کام کے لیے ہیں صرف اسی کام کے لیے ہیں. ٹھیک ہے تیار ہیں، ہم نے تو خطیب پہنچانا ہے، جب پہنچا دے. تو بادشاہ نے جب اپنے محل میں بلایا، باقی وزراء مشیر سارے نیچے کرسیوں پر، بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا. تخت بھی لال، کرسیاں بھی لال، سارا ماحول لال رنگ کا بنا ہوا. صحابہ دیکھ کر حیران ہو گئے. پھر منہ سے نکلا اتنا سونا مال، اتنا عالیشان مال. یہ بول نکلا، دوبارہ پھر زلزلہ آیا، ایک حصہ پھر گر گیا. بادشاہ نے پھر سختی سے کہا یہ بول یہاں نہ بولو، خاموشی سے اندر گھس گئے. اب گھسے بجائے وزیروں مشیروں کے ساتھ بیٹھنے کے، صحابہ تخت پر چڑھ گئے، جو ارد گرد کرسیاں بیٹھی ہوئی، صحابہ ادھر بیٹھے. بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، یار ان میں نہ اخلاق ہے نہ تمیز ہے، کیسے لوگ ہیں؟ کہ تم نے اب تک سلام کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے کہا جو سلام ہمارے یہاں رائج ہے
وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے وعلیکم السلام. اچھا. اور جب تم اپنے ہلکے سے ہلکے آدمی سے ملتے ہو، کسی غلام سے ملتے ہو، پھر کیسے سلام کرتے ہو؟ چلو اس کو بھی ہم یہی کہتے ہیں السلام علیکم. وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہ وہ بھی یہی کہتا ہے وعلیکم السلام. تو تمہارے مذہب کا سب سے بڑا بول کون سا ہے؟ ٹاپ کا بول تمہارے مذہب کا وہ کون سا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب یہ پھر مال کا ایک بندہ اور گر گیا. بادشاہ ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ڈر گیا. بڑا متاثر بھی ہوا، ڈر بھی گیا. پھر کہنے لگا کہ مجھے اپنے نماز روزے کا بتا. تو انہوں نے جب نماز روزے کا بتلایا تو وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا، بہت تعجب میں پڑ گیا. اپنے علماء کی طرف دیکھا، انہوں نے ہاں میں اشارہ کیا، یہ صحیح ہے. پھر وہ بادشاہ کہنے لگا آپ میرے مہمان ہو، اب کچھ دن میرے پاس قیام کرو، میں انشاءاللہ اچھا جواب دے کر بھیجوں گا. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں اسے 3 دن تک اپنے محل میں ایک مہمان خانہ تھا، وہاں پر ٹھہرائے رکھا. بڑی ہماری آؤ بھگت ہوتی تھی. کہتے پھر ایک دن ہم ایسے ہی ناشتہ کر کر بیٹھے تھے، اچانک بادشاہ آیا، آ کر کہنے لگا میرے ساتھ چلو، تمہیں کچھ دکھانا ہے. لے گیا ہمیں مال کا ایک کمرہ کھولا، بڑا عالیشان کمرہ، مال. پھر ہم اندر چلے گئے. وہاں پر خادموں کو حکم دیا تو وہ فوراً ایک بہت بڑا صندوق لے کر آئے. صندوق لال رنگ کا تھا، اس کے اوپر سونے کے پتھر لگے ہوئے. کہتے اس نے وہ صندوق کھولا تو اس میں بہت سارے کھانے بنے ہوئے، دراز بہت سارے بنے ہوئے. تو اس نے ایک دراز کھولا، کالے رنگ کا ریشمی رومال کا، اوپر لال رنگ کی اس پر تصویر بنی ہوئی تھی. کہتے وہ تصویر اتنی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ ہم نے ایسا خوبصورت انسان کبھی دیکھا نہیں. وہ پوچھنے لگا یہ کون ہے، پہچانتے ہوئے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے لیکن ہے بڑا خوبصورت. کیا میں بتاؤں؟ بادشاہ کہنے لگا میں بتاؤں. ہم نے کہا ہاں بتاؤ. کہا یہ آدم علیہ السلام ہے، یہ آدم علیہ السلام ہے. پھر ایک اور دراز کھولا، اس میں سے ایک تصویر نکالی. کہنے لگے وہ اس سے ملتی جلتی تھی لیکن اس سے کم تھی خوبصورتی میں. اس کے بال بھی بڑے ہنگرے والے تھے، کندھوں تک بال تھے، بڑا دراز قد کا، بڑا وجیح لگ رہا تھا. ذرا اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں ہم نہیں جانتے. کہا یہ نوح علیہ السلام ہے جو اللہ کے نبی گزرے. بڑے تعجب میں پڑ گئے. اس کے بعد ایک اور تصویر نکالی، سبز رنگ کے رومال پر تھی. تو اس پر ہم نے دیکھا ایک درمیانے قد کا آدمی، بڑا خوبصورت چہرہ، چمکدار آنکھیں. اس نے بڑے بال ہیں، اس نے 2 چوٹیاں کی ہوئی، جیسے عورتیں چوٹی کر لیتی ہیں، چوٹیاں بنائی ہوئی بالوں پر. بڑا خوبصورت ہے، لمبا دڑنگا قد آورت کٹھا ہوا چیتا ہوا. تو کہنے لگے یہ پہچانتے ہو کون ہے؟ ہم نے کہا نہیں ہم نہیں جانتے. کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے تعجب میں پڑ گئے. ابراہیم علیہ السلام ہے. کہنے اس کے بعد اس نے ایک سفید رنگ کا ریشمی رومال نکالا. کہتے اس نے وہ جب بچھایا ہمیں کہا اس کو پہچانتے ہو؟ قبل اس کے کہ وہ کہتا ہم پہچانتے ہو. صحابہ کہتے ہیں ہم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. وہ بادشاہ پوچھنے لگا کیا ہوا؟ کہا یہی تو ہمارے رسول ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں. کچھ ہی عرصہ ہوا اس کو پہنچے ہوئے. کہتا ہم اس کو دیکھ کر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی دیکھ کر. کہہ رہے ہم زاروں قطار رونے لگے. ہمیں دیکھ کر بادشاہ بھی رونے لگے. روتے روتے بادشاہ پہلے کھڑا ہوا تھا، پھر ایک دم کھڑے کھڑے گرا گٹھیوں کے بل زمین پر گھٹنے ٹیک کر بہت دیر تک بیٹھا رہا. پھر تصویر اس نے سامنے بچھا لی، بہت دیر تک دیکھتا رہا. پھر دیکھ دیکھ کر کہنے لگا اس کے پاؤں کی ایڑی جتنی پکڑی گئی ہے تم اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں یہی تو ہمارا خلیفہ ہے. بادشاہ نے
لیکن میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے گا. اگر میں ترتیب سے سارے نبیوں کی دکھاتا تم کہتے یہ آخری ہے، یہ ہمارے نبی کی ہے. میں نے اس وجہ سے بیچ میں کھولی تاکہ پتہ چلے اصل کیا ہے، نقل کیا ہے. مجھے اتنا تو یقین ہو گیا یہی آخری نبی ہے. خیروں میں تمہیں کچھ اور بھی تصویریں دکھاتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں بہت سارے انبیاء کی تصویریں دکھائی، یعقوب علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی. کہتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، خوبصورت ہے، سورج کی طرح چہرہ چمک رہا تھا، لیکن آدم علیہ السلام سے کم تھا وہ. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یوسف کو جو حسن ملا ہے سب دنیا میں کسی کو نہیں ملا. آدم کو جو حسن ملا ہے وہ یوسف کو نہیں ملا. آدم علیہ السلام وہ ہستی ہے جن کو رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور یوسف وہ ہستی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آنے کون سے بنایا ہے. کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تمام نبیوں تصاویر کی، تو ہم نے پوچھا کہ یہ نبیوں کی تصویریں تیرے پاس کہاں سے ہیں؟ کیا لگا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ میری پیٹھ میں جتنے نبی پیدا ہونے ہیں مجھے دکھاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تصاویر ساری کی ساری ان کو دکھائی. پھر آدم علیہ السلام سے یہ نوح علیہ السلام میں منتقل ہوئی تصاویر، وہاں سے ابراہیم علیہ السلام میں منتقل ہوئی، وہاں سے بنی اسرائیل میں منتقل ہوئی، ہم تک جو پہنچی ہیں وہ دانیال علیہ السلام سے. تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا، پھر کہنے لگا کہ تمہارا مذہب بھی بنا سب کچھ ہے، لیکن میں نے اپنی قوم کو بھی دیکھنا ہے، اپنے ملک کو بھی دیکھنا ہے. پھر اس نے بہت سارے گفٹ اور ہدیے دے کر مسلمانوں کے قافلے کو واپس روانہ کیا. کہا اپنے بادشاہ کو کہنا اچھا رویہ اختیار کیا. صحابہ نے جب آ کر حضرت ابو بکر صدیق کو یہ بات بتلایا، حضرت ابو بکر صدیق نے ساتھ پیشن گوئی بھی کی اور پیشن گوئی بھی یہ ہے کہ یہ اپنے ملک کی خاطر، حالانکہ یہ جان گیا ہے مذہب رکھنا یہی ہے، یہ اپنے ملک کی خاطر، اقتدار کی خاطر مسلمان نہیں ہوتا، اور مسلمان ضرور اس علاقے کو فتح کرے گا. وہی ہوا. پھر یہی صحابہ تھے جنہوں نے روح کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی طاقت کتنی تھی. ہم اس کلمے کو کتنا ہلکا سمجھ رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جو آپ کے نزدیک سب سے اعلیٰ سمجھا جاتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میں نے یہ تو میں پڑھتا رہتا ہوں، میں نے کوئی اچھا عمل پوچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کیا تو اس کو ہلکا سمجھتا ہے؟ مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اس لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھنا اور ساری کائنات کو ہمارے پلڑے میں رکھ لا الہ الا اللہ کا پردہ بھاری ہو جائے. ہمارے پاس چیز تو موجود ہے، ہمیں استعمال نہیں کرنی آتی. جیسے طالبان کے پاس علی گڑھ میں موجود ہے، ان کو اڑانے نہیں آتی، تو سیکھے. تو ہمارا بھی حال وہی ہے. کلمہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ جدید ٹیکنالوجی سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے، ایٹمی طاقت سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے، لیکن ہمیں اس کی طاقت یوز نہیں کرنی آ رہی، استعمال نہیں کرنی آ رہی. اور قرآن ہمیں یہ بار بار ہمیں سمجھاتا ہے اصل طاقت لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مسلمانوں کو بے جا تنگ کر رہے تھے اور مسلمان ان کے ظلم سہتے جا رہے تھے اور عجیب شرطیں بھی ان کی مانتے جا رہے تھے، اس وقت کچھ مسلمان افسردہ ہوئے تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں یہی نسخہ دیا، اے نبی کافر جتنی بھی اپنی طاقت دکھاتے ہیں تم اس کے مقابلے میں اپنے تقویٰ کے کلمے سے